بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اب مکمل طور پر امن قائم ہے، ہم نے اسلحہ، فوج اور ڈالروں کے بغیر امن قائم کیا۔ افغانستان میں امن اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ 40 سال میں سارے افغانستان میں ایک ہی حکومت حاکم ہے۔ ہم نے سب کے جزیرے اور طاقت کو ختم کیا۔ کسی گروہ کو بھی اجازت نہیں کہ وہ افغان سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال کرے۔ امریکہ سمیت 50 ممالک کی موجودگی کے باوجود امن نہیں تھا۔ ہمارا دنیا سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی ہو، وہ افغان سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کی مدد سے سارے افغانستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جب یہاں پر امریکہ اور نیٹو سمیت 50 ممالک کی افواج موجود تھی لیکن افغانستان میں امن نہیں تھا۔ ہماری سیاست آج کل ایک متوازن سیاست ہے۔ ہمارا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام مسلم اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی ملک کے مفاد کے لیے یا کسی کے مفاد کے خلاف کام نہ کریں اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ افغانستان میں اب کوئی زمینی جنگ نہیں، لوگ خوش ہیں، یہ جنگ صرف میڈیا دکھاتا ہے۔ بعض ممالک ہم سے حسد کرتے ہیں اور وہ ہمارے مفاد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ امریکی رویہ یہ تھا کہ طالبان کو مرنا ہی مرنا ہے، اب ہم انہی لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے باہر جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ افغانستان سے گئے ہیں وہ واپس آ کر افغانستان میں سرمایہ کاری کریں۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، جو وعدہ کیا پورا کریں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو منہ توڑ کے جواب دیا جائے گا۔ ایرانی کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد نے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فورسز فوری طور پر فضائی حملوں، زمینی کارروائیوں اور دیگر کارروائیوں کے ذریعے اسرائیلی جارحیت کو کچل دے گی۔ ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرے گا، جس کے جواب میں امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ دوسری طرف افغانستان کی موجودہ صورتحال پر پاکستان میں کابل سے متعلق OIC کا اجلاس ہوا، جس نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی۔ اس اجلاس میں OIC کے بیشتر رکن ممالک کی جانب سے شرکت کی گئی تھی، مگر کچھ مسلمان ممالک ایسے تھے جو پاکستان آنے کی بجائے بھارت کو چلے گئے۔ یہ ممالک انتہائی اہم اجلاس کے دوران بھارت میں ہونے والے ایک معمولی ڈائیلاگ میں شریک تھے۔ جب پاکستان میں افغانستان کی صورتحال پر 57 مسلم ممالک کی تنظیم OIC کا اجلاس ہو رہا تھا، عین اسی وقت بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں بھی افغانستان کی صورتحال پر ایک معمولی ڈائیلاگ رکھا گیا تھا۔ پاکستان میں OIC اجلاس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی کیونکہ اقوام متحدہ، عالمی مالیاتی اداروں، علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں، جاپان، جرمنی اور دیگر نان OIC ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی۔ دوسری جانب بھارت میں ہونے والے ڈائیلاگ میں 5 سینٹرل ایشیائی ممالک ازبکستان، تاجکستان، قرغستان، ترکمانستان اور قازقستان نئی دہلی پہنچے تھے، جبکہ پاکستان میں ان ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی تھی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کو جواب دیا ہے کہ وہ کسی صورت افغانستان کو نہیں چھوڑنا چاہتا، مگر اس بھارتی ڈائیلاگ کی اہمیت اس وقت ٹوٹ گئی جب افغان طالبان نے اس بھارتی ڈائیلاگ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ علم حاصل کرنے کی لگن اگر سچی ہو تو کوئی عذر، بہانہ، تکلیف، مشکل اور کوئی بھی رکاوٹ راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔
جس کی مثال مغربی ایل سلواڈور کی 2 بہنیں ہیں جو اپنے گھر سے 1 کلومیٹر دور ایک اونچے پہاڑ پر جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ایل سلواڈور کے ایک پولیس آفیسر نے ایک نوجوان لڑکی کو زیتون کے سرسبز درختوں کی طرف جاتے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ 22 سالہ مائلڈے ریاضی کی طالبہ ہے جبکہ اس کی بہن مارلن اکنامکس کا مطالعہ کر رہی ہے۔ چونکہ کورونا کی وجہ سے انہیں آن لائن کلاسز لینا پڑتی ہیں جبکہ ان کے گاؤں میں انٹرنیٹ کے مضبوط سگنلز نہیں آتے، لہٰذا دونوں بہنیں گھر سے 1 کلومیٹر دور ایک دشوار گزار راستہ طے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جاتی ہیں جہاں موبائل فون کے سگنل مل جاتے ہیں۔ اگر وہاں بھی سگنل نہ ملیں تو انہیں زیتون کے اونچے درخت پر چڑھنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کا سگنل مل جاتا ہے۔ دونوں بہنوں کا کہنا تھا کہ گھر سے پہاڑ اور درخت کا راستہ مشکل ہے، راستے میں خطرناک جنگلی جانور، سانپ، بچھو اور دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں، جبکہ بارش کی وجہ سے راستے میں پھسلن بھی ہوتی ہے اور پہاڑ کا ناہموار راستہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ دونوں بہنوں کا کہنا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندان کا سہارا بننا چاہتی ہیں اور اپنے علاقے کی پسماندگی بھی دور کرنا چاہتی ہیں۔ ان دونوں بہنوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ گھر کی غربت دور کرنے کے لیے ہفتہ میں 1 دن اپنے والد کے ساتھ روٹی بھی بیچتی ہیں، لیکن انہیں پھر بھی امید ہے کہ وہ ایک دن اپنے عظیم مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گی۔ امریکی ماہرین نے ایک نئی مصنوعی اینٹی باڈی تیار کر لی ہے جو کورونا کے خلاف نہ صرف ڈھال کا کام کر سکتی ہے بلکہ اس سے پھیلنے والی بیماری کا علاج بھی کر سکتی ہے۔ فی الحال یہ اینٹی باڈی چوہوں پر کامیابی سے آزمائی گئی ہے، تاہم اسے کورونا کے خلاف باقاعدہ طور پر استعمال ہونے میں مزید کئی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا جس میں مزید وقت لگے گا۔ سائنسدان برسوں سے جانتے ہیں کہ سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کے خلیوں کی سطح پر ایک خاص طرح کا انزائم S2 موجود ہوتا ہے جو عام حالات میں مفید تو ہوتا ہے، لیکن کورونا کو خلیے کے اندر داخل ہونے کے لیے راہداری بھی یہی فراہم کرتا ہے۔ کورونا کی سطح پر بھی خاص طرح کے پروٹینی ابھار ہوتے ہیں جنہیں اسپائک پروٹین کہا جاتا ہے۔ یہ S2 اسے خلیے میں داخلے کا راستہ کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ تمام معلومات مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نے تجربہ گاہ میں کئی مصنوعی اینٹی باڈیز بنائی ہیں جو کورونا کی اسپائک پروٹین کو جگڑ کر کورونا کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر سکتی تھیں کہ جیسے وہ خلیے کے اندر داخل ہو چکا ہے اور اس کا حملہ ناکام ہو جاتا۔ اگر یہ مصنوعی اینٹی باڈی انسانی تجربات میں بھی اتنی ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے تو امید ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر اسے کورونا کی مؤثر ترین دوا کے طور پر استعمال کیا جانے لگے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کم سونا نہ صرف دماغی بیماریوں کا سبب بنتا ہے بلکہ نیند کی کمی کے باعث دماغ کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اس لیے بروقت اور مناسب نیند صحت مند دماغ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یورپ بھر میں نیند کی کمی پر کی گئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ نیند کی کمی خطرناک دماغی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ تحقیق کے دوران 20 سال سے 84 سال تک کے افراد کی زندگی کے ساتھ ان کی دماغی بیماریوں اور نیند کے دورانیہ کا بھی مطالعہ کیا گیا۔ اس دوران دماغ کے 2 CT اسکین کیے گئے۔ پہلا CT اسکین لوگوں کی نیند سے متعلق عادات سے متعلق سوال نامے سے پہلے کیا گیا اور دوسرا 3.5 سال کے بعد کیا گیا۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ 35% لوگ نیند کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہیں۔ CT اسکین سے ثابت ہوا کہ ایسے افراد کے دماغ کا سائز نیند پوری کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے چھوٹا ہو رہا ہے جو نیند پوری نہیں کرتے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ نیند کی کمی کئی دماغی بیماریوں کا باعث ہے جس میں الزائمر اور ڈیمینشیا جیسی بیماریاں بھی شامل ہیں جو یادداشت کی کمی اور سوچ اور فکر کرنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہیں۔ ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ اس سے انسانی جسم کے اندر موجود مدافعتی نظام، دل، وزن اور یادداشت کو بھی یہ متاثر کرتا ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے دماغ میں پروٹین حد سے بڑھ جاتی ہے جو دماغی خلیوں پر حملہ آور ہوتی ہے، اس لیے نیند کی کمی کو پورا کرنا صحت مند دماغ کا بنیادی جز ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں ٹماٹر کو دنیا کا سب سے صحت مند پھل قرار دے دیا ہے۔ امریکی ماہرین کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ٹماٹر میں پایا جانے والا آکسیڈنٹ اور لائکوپین ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔
دوستو، اس پھل یا سبزی کے استعمال سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ ٹماٹر کا استعمال جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھتا ہے، جس سے امراض دل کے خدشات کم ہوتے ہیں اور بڑھتے ہوئے وزن کو قابو میں رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ٹماٹر کا استعمال کرنے والے لوگوں کو ضعیف العمری میں الزائمر کی بیماری لاحق ہونے کے بھی خدشات کم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ مختلف اقسام کے کینسر سے بھی بچاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بلا شبہ دنیا کا سب سے صحت مند پھل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔